یہ کہانی ہے ایک شیر اور چوہے کی۔ جنگل کے ایک گھنے حصے میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا اور سبھی جانور اس سے خوف کھاتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کے بعد ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ اچانک چھوٹا سا چوہا اس کے پاس سے گزرا اور کھیلتے کھیلتے غلطی سے شیر کے اوپر چڑھ گیا۔ شیر کی نیند میں خلل پڑا اور وہ غصے سے دہاڑا، کم وقت تو نے میری نیند کیوں خراب کی؟ میں تجھے ابھی کھا جاؤں گا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا اور عاجزی سے بولا، جناب مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت چھوٹا سا ہوں، میری غلطی کو درگزر کریں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن آپ کے کام آ جاؤں۔ شیر زور زور سے ہنسنے لگا، تو میرے کام آئے گا؟ یہ تو بہت مزاحیہ خیز بات ہے۔ لیکن اس کا دل بڑا تھا، اس نے رحم کرتے ہوئے چوہے کو جانے دیا۔ کچھ دن بعد شیر جنگل میں شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ شکاریوں نے ایک مضبوط جال بچھا کر اسے پکڑ لیا۔ شیر نے خود کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ زوردار دھاڑنے لگا لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ چوہا پاس ہی کہیں موجود تھا۔ اس نے شیر کی دہاڑ سنی اور فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے جال کو کاٹنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جال ٹوٹ گیا اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، تم نے تو واقعی میری مدد کی ہے، میں غلط تھا، چھوٹے لوگ بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ چوہا خوشی سے اچھلنے لگا اور بولا، جناب میں نے کہا تھا نا کہ شاید کسی دن میں آپ کے کام آ جاؤں۔ یہ کہہ کر چوہا جنگل میں بھاگ گیا اور شیر نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ کبھی کسی کو اس کی طاقت کی بنیاد پر کمزور نہیں سمجھے گا۔ کبھی بھی کسی کو کمزور یا حقیر مت سمجھے، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کسی دن بڑا کام کر سکتا ہے۔ شیر اور چوہے کی دوستی نے پورے جنگل کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلے جہاں طاقتور جانور کمزوروں کو ستاتے تھے، اب سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ جنگل امن و قائم میں ہو چکا تھا اور کوئی بھی ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جنگل میں کئی تبدیلیاں آتی گئیں۔ ایک دن وہی طاقتور اور بہادر شیر جو کبھی پورے جنگل پر راج کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا۔ اس کے پنجے کمزور ہو چکے تھے، اس کی چال میں پہلے جیسی قوت نہیں رہی تھی اور وہ زیادہ تر وقت آرام میں گزارتا تھا۔ چوہا اب بھی اس کا قریبی دوست تھا اور ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا۔ وہ ہر روز آ کر شیر کے لیے تازہ پانی اور نرم گھاس لے کر آتا تھا تاکہ شیر کو آرام ملے۔ شیر نے ایک دن آہستہ سے چوہے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست میں شاید زیادہ دنوں تک نہ رہ سکوں لیکن میری ایک خواہش ہے۔ چوہے نے فوراً پوچھا، شیر بھائی بتائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شیر نے مسکرا کر کہا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو جنگل کے باقی جانوروں کو یاد دلانا کہ طاقت سے زیادہ عقل اور دوستی کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے بعد جنگل میں کبھی ظلم نہ ہو اور سب جانور ایک دوسرے کی مدد کریں جیسے تم نے ہمیشہ میری مدد کی۔ چوہا آنسو بھری آنکھوں سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں شیر بھائی، میں کبھی کسی کو یہ سبق بھولنے نہیں دوں گا۔ کچھ دن بعد شیر خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورے جنگل میں سوگ کا سماں تھا۔ ہاتھی، بندر، ہرن، زرافہ سبھی جانور اس کے جانے پر افسردہ تھے، مگر چوہے نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جنگل کے پورے جانوروں کو اکٹھا کیا۔ شیر بھیا ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ جنگل کی طاقت صرف شیر کی دہاڑ میں نہیں بلکہ ہم سب کے اتفاق میں ہے۔ اگر ہم مل کر رہیں تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر سب جانوروں نے عہد کیا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جنگل میں ایک نئی نسل آ گئی، مگر چوہے کی کہانیوں اور شیر کی بہادری ہمیشہ یاد رکھی گئی تھی۔
جنگل میں ایک اصول بن گیا تھا، طاقت صرف طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ ہوشیاری، دوستی اور انصاف میں ہے۔ چوہا جب بھی جنگل میں کسی کو مشکل میں دیکھتا تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتا اور ہر کسی کو یاد دلاتا کہ ایک دن ایک عظیم شیر اور ایک ننھے چوہے نے مل کر ثابت کیا تھا کہ دوستی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو شیر اور چوہے کی یہ کہانی پسند آئی تو اس سے ملنے والا سبق مت بھولیں۔ کبھی کسی کو کمزور مت سمجھیں، کیونکہ ہر ایک کی اہمیت ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسی ہی سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ابھی سبق آموز اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ یاد رکھیں، دوستی اور ہوشیاری ہی اصل طاقت ہے۔